بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی برکتیں اور فیض و برکات ابھی تک حاصل نہیں کر سکے تو نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی وہ مقدس آیت پڑھیں جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول میں نماز عصر کے بعد اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے رزق کے تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت جلد معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں، رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ مسنون عمل کر کے دیکھیں۔ جس طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ عظمت، فضیلت اور برکتوں والا ہے، اسی طرح دن بھر کے تمام اوقات میں عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے رخصت ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ وہ بندے کے اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت ہر جائز دعا کے قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ نماز عصر کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یعنی تمام نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کے خاص طور پر حفاظت اور پابندی کرو۔ اس مبارک وقت میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر رب تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت بڑا ہی مبارک اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت گھڑی ہے جب دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے رخصت ہوتے ہیں اور بندے کا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں اور تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور پختہ یقین رکھتے ہوئے یہ مسنون اور بابرکت عمل ضرور کریں۔ دیکھیں جس طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے تمام کائنات کے لیے باعث رحمت، فضل اور برکت ہے، اسی طرح دن کے تمام اوقات میں عصر کے بعد کا وقت انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت اور فضل سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو غفلت، لاپرواہی یا موبائل فون کی بے مقصد مصروفیات میں بالکل نہ گوائیں، بلکہ ذکر و اذکار، درود و سلام اور تلاوت قرآن میں صرف کریں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہ بھی ہو تو کم سے کم چند منٹ نکال کر نماز عصر کے بعد اپنا وقت ضرور دیں، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت سنور سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو خیر و برکت نصیب ہو۔ ماہ ربیع الاول کا ہر دن اور ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے منور اور بابرکت ہے۔ اس مہینے میں درود و سلام کا اہتمام کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس طرح سارے دن کا سردار وقت عصر کے بعد کا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ کائنات کے لیے عظیم الشان نعمت ہے۔ جو انسان اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔
اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی تھی، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایوان کسریٰ کے کنگرے گر گئے، فارس کا آتش گدا جو ہزاروں سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، اور بحیرہ ساوا سوکھ گیا۔ یہ اس بات کا روشن ثبوت تھا کہ اب دنیا سے کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہونے والی ہیں اور توحید و ہدایت کا نور پھیلنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں ربیع الاول کی ولادت کا واقعہ اتنی عظیم برکتیں لایا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور نمودار ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے تمام محلات منور ہو گئے، اور شام کے قصور محل بھی واضح نظر آنے لگے۔ یہ وہی نور تھا جس نے پوری دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ کو دیکھ لیجئے کہ جب آپ آقا علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گئی تو آپ کا کمزور اونٹ سب سے آگے نکل گیا، آپ کے قبیلے کی سوکھی زمین پر ہریالی آ گئی اور آپ کی بکریاں دودھ سے بھر گئی، یعنی جو بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے جڑ گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غربت کو امیری میں بدل دیا، اس کی تنگی کے وسعت میں بدل دیا، اور اس کی زندگی برکتوں کا گنجینہ بن گئی۔ اسی لیے اس مبارک مہینے ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اور آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا یا ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ کثرت سے آپ پر درود پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی نوافل ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں نماز عصر کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، لہذا عصر کے بعد کے وقت کو فضولیات میں نہ گوائیں بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اگر آپ 1 سے 3 دن مسلسل بھی نماز عصر کے بعد دل کی جمعیت کے ساتھ دعا اور تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو اطمینان اور رزق میں ایسی برکت محسوس ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسے ذاکرین کا مقام انتہائی بلند اور معزز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے صبح اور عصر کے وقت آپس میں ملتے ہیں، جب عصر کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندو کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ تیری عبادت اور نماز میں مشغول تھے۔ ذرا سوچے کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرشتوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارا ذکر خیر ہو۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا احادیث کے مطابق بڑے نقصان کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ لٹ گیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عصر کی نماز کا قضا ہونا کتنا بڑا روحانی اور مالی نقصان ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے اور اس کے بعد
ذکر و اذکار کا نمبر آتا ہے جب آپ نماز عصر کے بعد بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا ذہن اور دل ہر قسم کے وساوس اور پریشانیوں سے پاک ہو جائے گا اور زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی یا رزق کی تنگی کا سامنا کر رہا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور کوئی اولاد کی نافرمانی سے نالا ہے، تو کوئی روزگار نہ ملنے سے مایوس ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ و استغفار کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور محنت و حلال روزی کمانے میں ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و اخلاق کو اپنے گھر اور زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ربیع الاول کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت للعالمین بن کر ہوئی۔ آپ نے دنیا سے مظلوموں پر مظالم کا خاتمہ کیا، عورتوں کو عزت اور احترام کا مقام دیا، یتیموں اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوری انسانیت کو بھائی چارے اور محبت کا درس دیا۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں، آپ کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، غریبوں اور محتاجوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہی درود شریف ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی چابی ہے اور قیامت کی خوفناک دن میں یہی درود بندے کے لیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حوض کوثر سے سیراب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ اب ذرا پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ خاص تسبیح جو قرآن آیات کا مسنون طریقہ سن لیجئے جو آپ نے نماز عصر کے بعد وہی مسند عبادت پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو وہیں بیٹھ کر سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے گڑ گرا کر 3 بار عاجزانہ دعا مانگیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری بیماریوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے روزگار میں حلال و بابرکت اضافہ فرما اور ہمیں ہر قسم کے قرض اور پریشانی سے خلاصی عطا فرما۔ اس کے بعد آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود ابراہیمی پیش کریں جو کہ تمام درودوں میں سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ درود شریف کے بعد آپ قرآن کریم کی عظیم سورتوں اور آیات کی تلاوت کریں، جیسے پورے قرآن کی سردار آیت یعنی آیت الکرسی اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص اور اللہ الصمد کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ کلام الہی انسان کے لیے باعث شفا اور سکون قلب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا ربنا کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ رہا ہے۔
قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں آتی ہیں ان میں زیادہ تر یا ربنا کے الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو یا ربنا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کریں۔ تلاوت اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے وجود پر پھیر لیں، جو کہ سنت نبوی سے ثابت ایک مسنون عمل ہے۔ اور آخر میں بسم اللہ علی نفسی و مالی، اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ میں اپنی جان، اپنی اہل و عیال اور اپنے مال کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں، پڑھ کر سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی پابندی کو فرض یا لازمی شرط نہیں بنایا گیا ہے۔ اصل چیز دل کا خلوص، پختہ نیت اور کامل یقین ہے۔ آپ کو جتنی بار بھی آسان لگے قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے وہ سورۃ الاخلاص ہو یا سورۃ الکوثر، بشرطے کہ تلاوت صحیح تجوید اور دھیان کے ساتھ ہو، تاکہ قرآن کریم کا احترام قائم رہے اور اس کی نورانیت ہمیں حاصل ہو سکے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ماہ ربیع الاول کی تمام برکتوں اور انوارات سے مالا مال فرمائے، ہمارے رزق میں کشادگی اور روزگار میں برکت عطا فرمائے، ہماری تمام ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور فرما کر شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نام یا درود شریف ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔